بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالعلوم دیوبند میں شیعوں کا ایک وفد پہنچا ہے۔ اس وفد سے متعلق بہت سے حضرات نے یہ معلوم کیا ہے کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جو اصحاب بدعت ہوتے ہیں ان کی توقیر نہیں کی جاتی ہے، ان کا احترام نہیں کیا جاتا ہے، لیکن یہاں تو شیعوں کا وفد آیا ہے، اسے مہمان خانے بھی لے جایا جا رہا ہے، اسے لائبریری کی زیارت بھی کرائی جا رہی ہے، وہاں رکھی ہوئی قدیم کتابیں اس وفد کو دکھائی جا رہی ہیں، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن مجید اس کو دکھلایا جا رہا ہے، قدیم جو کتابیں رکھی گئی ہیں دارالعلوم کی لائبریری میں جیسے تورات، زبور، انجیل، ان کتابوں کی زیارت کرائی جا رہی ہے، اور خود یہ وفد بھی آگے بڑھ کر دارالعلوم دیوبند کی تعریف کرنے پر مجبور ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے ان کے جو پہلے کے خیالات اور نظریات تھے ان کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ پہلے بہت کچھ وہ سمجھا کرتے تھے دارالعلوم دیوبند کے بارے میں، لیکن یہاں آ کر دیکھا اور ساری چیزوں کا معائنہ کیا تو کچھ اور ہی پایا، تو خیالات ان کے تبدیل ہو رہے ہیں۔ تو بہت سے حضرات نے بات معلوم کی ہے کہ اس طرح سے اصحاب بدعت کی توقیر کرنا یہ جائز ہے ہی نہیں۔ تو دیکھیں جواب میرے سے پہلی بات تو یہ جانیں کہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اس کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہوئے ہیں، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو۔ اگر وہاں کوئی پنڈت آنا چاہے دارالعلوم دیوبند کی زیارت کرنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے پنڈت آ سکتا ہے، کوئی پادری آنا چاہے وہ آ سکتا ہے وہاں کی زیارت کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، کوئی یہودی آنا چاہے، کوئی یہودی ربی وہ آ کر دیکھنا چاہے، زیارت کرنا چاہے وہ آ سکتا ہے، کوئی بریلوی آنا چاہے وہ آ سکتا ہے، کوئی غیر مقلد آنا چاہے وہ آ سکتا ہے، جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص آنا چاہے وہ آ سکتا ہے۔ تو کسی شخص کا تعلق کسی مذہب سے ہو، کسی مکتب فکر سے ہو، کسی فرقے سے ہو، کوئی بھی دارالعلوم دیوبند کی زیارت کرنے کے لیے کبھی بھی آ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم دیوبند کا موقف یہ بالکل واضح ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے، وہ کسی غیر مسلم سے کبھی متاثر نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند کا جو مسلک ہے اور مکتب فکر ہے وہ ہے اہل سنہ والجماعہ۔ اس کے خلاف جو حضرات نظریات رکھتے ہیں ان سے دارالعلوم دیوبند کبھی متاثر نہیں ہوتا ہے، اور دارالعلوم دیوبند نے بتا رکھا ہے کہ ان حضرات کے اگر یہ نظریات ہیں تو پھر یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھیں تو وہاں آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ شیعوں کے اگر یہ نظریات ہیں، قرآن مجید کو اگر وہ نہیں مانتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں، اور یہ باتیں ان کے اندر پائی جاتی ہے، پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن اگر یہ باتیں ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، صرف افضلیت کے قائل ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دینا چاہیے تھا، اور کسی صحابی کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، اور قرآن مجید کو مکمل طور پر تسلیم کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی نقطہ نظر واضح ہے دارالعلوم دیوبند کا کہ یہ حضرات دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہے، البتہ اہل سنت کے اندر داخل بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو اور مکاتب فکر ہیں، تمام ہی مکاتب فکر کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا نقطہ نظر بالکل واضح ہے، اور دارالعلوم دیوبند کا چاہے کوئی بڑا سے بڑا استاد ہو یا چھوٹے سے چھوٹا استاد ہو، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ اس نے کبھی کسی غلط نظریے کی تائید کی ہو۔ جیسے کہ آج کے زمانے میں ہمیں ملتا ہے کہ بہت سے حضرات وہ شیعوں کے یہاں چلے جاتے ہیں اور جا کر ان کے نظریات کی تائید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے جو ذمہ دار حضرات ہیں یا ایک اساتذہ وہاں کے یا دوسرے حضرات، آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ وہ اس طرح سے آگے بڑھ کر کسی کی تائید کر رہے ہوں۔ ہاں اتنی بات ضروری ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے دروازے وہ ہر کسی کے لیے کھلے ہوئے ہیں، تو یہ بالکل واضح بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو مسئلہ ہے کہ یہ جو وفد وہاں پر گیا ہے، پہلی مرتبہ نہیں گیا ہے، شیعوں کے وفود اس سے پہلے بھی جاتے رہے ہیں، یہ جو دوسرے حضرات وہاں پر جاتے ہیں، غیر مسلم حضرات بھی جاتے ہیں، تو کیا ان سے جو اہل بدعت ہیں ان کی توقیر لازم آتی ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں خود دارالعلوم دیوبند ہی کا ایک فتویٰ پیش کر دیتا ہوں۔ اس دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو آپ دیکھیے گا، بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ دارالعلوم دیوبند کے اس فتوے میں سوال کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بدعتی درویش مگر صاحب حال مہمان ہوئے، تو آپ نے ان کا بڑا اکرام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ من وقر صاحب بدعہ فقد عان علی ہدم الاسلام، کہ جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کو گرانے میں مدد کی۔ تو جواب میں لکھا گیا ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے کہ اکرام سے مراد
خاطر مدارات نیز مہمان کی دلجوئی اور اس کے ظاہری مناسب حال رواداری اور رکھ رکھاؤ ہے، اور یہ ناجائز نہیں ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بعض مرتبہ کفار کے وفود آیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد نبوی میں خیمہ لگا کر ٹھہراتے اور ان کی مہمانداری کا پورا خیال فرمایا کرتے تھے۔ نیز یہودی پڑوسیوں وغیرہ سے خاطر مدارات کے معاملات اور مخالفین اسلام کی دلجوئی اور ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی بکثرت منقول ہے، جیسا کہ کتب سیر و تاریخ اس پر شاہد عدل ہیں۔ اس کے علاوہ حضرات سلف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ کے بے شمار واقعات مخالفین اسلام اور اہل بدعت کے ساتھ مواسات، ہمدردی، غمخواری کے کتابوں میں مذکور ہیں، اور ان جیسے اخلاق حسنہ کے برتاؤ نے ہی اعدائے اسلام اور مخالفین سنت کے قلوب کو اسلام اور مسلمانوں سے نہ صرف محبت کی طرف جھکا دیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ محاسن اسلام کو سمجھ کر توحید اور ایمان کے قبول کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ جیسا کہ یہ وفود بھی خود کہہ رہا ہے نا کہ ہمارے نظریات تبدیل ہوئے ہیں۔ بے شمار لوگوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی دولت مرحمت ہو گئی۔ دوسری چیز توقیر ہے۔ اب یہ توقیر کا مطلب سمجھ لیجئے، جس کا حاصل یہ کہ اعدائے اسلام اور اہل بدعت کی ظاہری چمک دمک سے متاثر ہو کر ان کے دھرم اور خلاف سنت امور کی خاطر دل میں ترک سنت اور اختیار بدعت کی طرف میلان پیدا ہو جانا، اور ان کے خلاف اسلام شعار کو اپنا لینا، یہ ممنوع بلکہ ناجائز اور حرام ہے۔ جیسا کہ بعض رات کو دیکھا بھی گیا کہ باقاعدہ وہ ان کے یہاں جا کر ان کی تعریف شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہی حدیث کا مصداق بھی ہے، معاملے توقیر کو معاملات اکرام پر قیاس در حقیقت قیاس مع الفارق ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس مختصر تفصیل کے مطابق حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں انشاءاللہ کچھ اشکال نہ رہے گا، اور اگر پھر بھی کچھ شبہ رہے تو اس کو لکھیے۔ ہم بھی یہی کہیں گے کہ یہ جو وضاحت کر دی گئی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو وفد آیا ہے اور اس کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا، لیکن اگر پھر بھی کوئی اشکال، کوئی شبہ باقی ہے تو اس کو لکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔